زبانی یاد کر کے اللہ کی توفیق سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، ان کی دستار بندی کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا، جنہوں نے ہماری اور آپ کی یہ ملاقات کرائی۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس پوری بستی والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے، اور بار بار پروردگار ایسی مجلسیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اللہ ان اساتذہ کرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے محنت کی ان بچوں پر، اور انہوں نے آج اللہ کی آخری کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیا۔ اسی طریقے سے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے یہاں پر یہ دین کا پودا قائم کیا، یہ مدرسہ، یہ مرکز انہوں نے قائم کیا کہ جہاں ہر وقت اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ صبح آؤ تو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے، شام آؤ تو اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ یہاں وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی وہ آخری کتاب ہے، جس کو دیکھنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کا سننا ثواب ہے، جس کا سمجھنا ثواب ہے، جس کو بیان کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ اس آخری کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اور رات کو جب ان کے سونے کا وقت آتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنی زبانوں کو تر کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور سوتے ہوئے اللہ کی کتاب کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اس کو چومتے ہیں، چوم کے اس کو بند کرتے ہیں، سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور طاق میں الماری میں رکھ دیتے ہیں، اور صبح کو پھر وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہے اس علاقے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، یہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے پورے علاقے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو فاستمعوا له تو کان لگا کر اس کو غور سے سنو، وانصتوا اور خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ علاقے والوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو یہ عطا کی ہے، اس کی قدر کرنا، رب کعبہ کی قسم اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرو گے آپ کی بھی قدر کی جائے گی، اور اگر اس کی آپ نے ناقدری کی، یہ سمجھا یہ تو وہ بچے ہیں جو ناکارہ تھے ان کو مدرسے میں بھیج دیا گیا، یہ وہ مولوی ہیں کہ جن کو کوئی اور کام نہیں تھا وہ آگے آ کے مدرسہ کھول کر بیٹھ گئے ہیں، بس یہ سمجھ لیا اور کوئی توجہ اس طرف نہیں کی، تو میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں پھر ہماری قدر نہیں کی جائے گی۔ اگر اپنی قدر کوئی کروانا چاہتا ہے وہ ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہو جائے، ان کے ساتھ جڑ جائے، جو ان کے ساتھ جڑ گیا اللہ کی قسم وہ نوازا جائے گا، وہ اللہ کی قسم وہ نوازا جائے گا۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بچے ہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو یاد کر کے کوئی کمال نہیں کیا، اس لیے آج ہونا یہ چاہیے تھا جب یہ اعلان ہوا کہ آج فلاں جگہ بسنت گڑھ میں مدرسے کے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کی دستار بندی کی جائے، اس علاقے کا کوئی گھر ایسا نہ بچتا، کوئی کسی گھر کے اندر کوئی فرد ایسا نہ بچتا کہ جو اس میں شرکت نہ کرتا، سب کے سب لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا، لیکن آج قدر نہیں رہی، ہمیں آج قرآن کی قدر نہیں رہی، قرآن کی عظمت نہیں رہی، اس لیے یہ چند لوگ آئے ہیں، جو آئے ہیں ان کو بھی مبارک ہو۔ کہاں سے آئے، دور دراز سے سفر کر کے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، کوئی اس پہاڑی سے اتر کے آیا ہوگا، کوئی اس پہاڑی سے، کوئی نہ معلوم کتنی پہاڑیاں کراس کر کے یہاں پہنچا ہوگا۔ آنے والوں تمہیں مبارک ہو، آنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ آج نہیں، آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف جلسے میں آئے ہیں اور چند مولویوں کی تقریریں سن لی، نہیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن جب اس حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھتا جا،
اور ورتقی جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اور ویسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، اس لیے کہ تیری منزل آخری وہ آیت ہوگی جسے تو پڑھے گا، جہاں تو تیری قرات ختم ہوگی، تلاوت ختم ہوگی، بس وہیں تیرا درجہ ہوگا۔ اس وقت حافظ قرآن کا جب اعزاز ہو رہا ہوگا، جو اس مجلس میں شریک ہے ان کو بھی نوازا جائے گا، کچھ نہ کچھ ان کو بھی اس کا حصہ ملے گا کہ یہ وہ تھے جنہوں نے حافظ قرآن کو حوصلہ افزائی کی تھی، جس وقت ان کی دستار بندی کی جا رہی تھی یہ وہاں موجود تھے۔ آپ کے اس علاقے میں سیرت کی کتابوں میں جو پڑھا اور پھر اللہ نے آنکھوں سے بھی دکھایا، وہ مکہ کی پہاڑیاں، وہ مدینہ منورہ کے مناظر، وہ سب سامنے آگے کہ اس وقت بھی اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں لوگ دور دراز سے حاضر ہوا کرتے تھے، پہاڑی علاقوں سے حاضر ہوتے تھے، وہ کچے راستے ہوتے تھے، ان راستوں سے گزر کر وہ آیا کرتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے کہ وہ نسبت کچھ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو ابھی کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی دستار بندی کی جائے گی جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اور اپنی نسبت انہوں نے جوڑ لی ہے کس کے ساتھ؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑ لیا انہوں نے۔ قیامت کے دن جب میدان محشر میں لائنیں لگیں گی اعمال کے اعتبار سے، کہیں نمازیوں کی لائن، روزے داروں کی لائن ہوگی اور الگ الگ دروازے ہوں گے جن سے داخل ہو کر وہ جنت میں جائیں گے، جیسے کہ روزے داروں کے بارے میں آتا ہے باب الریان، یعنی اس دروازے سے داخل ہوں گے جس میں سیرابی کی صفت پائی جائے گی، جو وہاں سے گزرے گا وہ سیراب ہو جائے گا۔ اسی طرح دروازے ہوں گے تو جس لائن میں حفاظ ہوں گے، حافظ قرآن جس لائن میں ہوگا اس لائن میں جانتے ہو سب سے پہلے نمبر پر کون ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ہستی ہوگی جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ اگر اللہ نے ان کو نہ بھیجنا ہوتا، رب کعبہ کی قسم، اللہ اس کائنات کو نہ بناتا۔ وہ کون ہے؟ وہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ اگر ان کو نہ بھیجنا ہوتا، اللہ ان پہاڑوں کو نہ بناتا، آسمان کو نہ بناتا، زمین کو نہ بناتا، یہ بہتے ہوئے دریا جو اللہ نے آپ کو یہاں عطا کیا ہے، یہ چشمے یہ نہ ہوتے، یہ باغ و بہار، یہ جنگلات، یہ درخت، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی۔ ان کو اللہ نے بنایا ہے میرے اور آپ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کو اللہ نے بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ اور مبارک ہو آپ کا یہ جلسہ جو ہے یہ ہو رہا ہے اس مہینے میں جس مہینے کا انتخاب کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا، یعنی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں بہار، موسم بہار کو ربیع کہا جاتا ہے۔ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ تشریف لائے ہیں، تو اس وقت پوری دنیا کے اندر خزاں چھائی ہوئی تھی۔ موسم بہار سمجھتے ہیں نا آپ، موسم بہار کے آنے سے پہلے درختوں کے اوپر جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں اور درخت بالکل وہ ٹن منڈ ہو جاتے ہیں، پتے گر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب موسم بہار آتا ہے، اب چھوٹے چھوٹے پتے اور پھول لگنا درختوں کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں موسم بہار آ گیا۔ آج سے 1450 سال پہلے پوری کائنات میں خزاں کا سا سما تھا، نور کا کوئی نشان باقی نہیں تھا، علم کی کوئی روشنی نہیں تھی، چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی۔ وہ خانہ خدا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور جس کے بارے میں پروردگار نے یہ حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم آپ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اس گھر کو پاک رکھنا، ان طہر بیتی للطائفین، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والسجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھنا۔ اس گھر کو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد نے، لوگوں نے جو اس وقت موجود تھے، اس گھر کو بھی ناپاک کر دیا تھا۔ اس گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس کے اندر، اس کے آس پاس۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت پر رحم کیا، کرم کیا، سارے کے سارے جہنم کی طرف جا رہے تھے، جہنم کے گڈھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے کہ اللہ نے مہربانی کی، اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ربیع الاول کے مہینے میں مبعوث کیا، آپ کو بھیجا، کائنات پر اللہ نے رحم فرمایا، اور پھر اللہ نے جہنم کے اس گڈھے سے ہمیں واپس لوٹا دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے، انسان کا دشمن ہو گیا تھا، بھائی کا دشمن تھا، بیٹا باپ کا، باپ بیٹے کا دشمن تھا، اتنی دشمنی عام ہو چکی تھی، کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اور وہ عرب جن کے یہاں لڑائی کرنا یہ تو ان کی گھٹی میں ملا دیا جاتا تھا، کہ جب باپ کسی جنگ میں مرنے کے لیے جاتا تھا، اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ جب تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ پیدا ہوگا، اگر میں قتل ہو گیا تو میرے قتل کا اس کو کہنا یہ بدلہ لے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھی، اور وہ لڑائیاں پھر سال ہا سال تک چلتی تھیں، یہاں تک کہ جب دونوں خاندانوں کے مرد سب ختم ہو جاتے، عورتیں باقی رہ جاتی تھی، پھر جا کے وہ لڑائیاں بند ہوتی تھی، ختم ہوتی تھیں۔ اور ان کا کہنا یہ تھا نقاتل الاعداء فإن لم نجد فإخواننا، ہم دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، اگر دشمن نہ ملے پھر اپنے بھائیوں ہی کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اللہ نے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اپنی آخری کتاب آپ پر نازل کی۔ آپ نے اللہ کی اس کتاب کے ذریعہ سے لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو تعلیم دی، ان کے دلوں کو صاف کیا، ان کے دلوں میں مہر محبت کو پیدا کیا، اور پھر کیسی محبت پیدا ہو گئی، اللہ اکبر! یہ جو ایک دوسرے کا خون پینے والے تھے، جب جنگ کے لیے جاتے تھے پیالے میں خون ڈال کر اس میں جو ہے وہ انگلیاں ڈالتے تھے، اور عہد کرتے تھے ہم اپنے دشمنوں کو نہیں بخشیں گے جب تک کہ ہماری جان میں جان رہے گی، اس طرح کا معاہدہ کر کے نکلتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کریمانہ کی ان کو تآمن ہو، اللہ اس میں برکت دے دے، اور اس میں اور اضافہ کر، یہ بڑھا کر ہمیں دے۔ باقی نعمتوں میں یہ ہے کہ اللہ تو نے یہ نعمت دی، تیرا شکر ہے، اس سے بہتر ہمیں دے، اس سے بہتر دے۔ لیکن دودھ کی نعمت کے بارے میں کہا بہتر نہیں بلکہ اسی میں اضافہ کر، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں۔ تو من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ میں تمہیں پلاتا ہوں کیا؟ خالص دودھ، کہاں سے؟ کہا گوبر اور خون کے بیچ میں سے، نہ اس میں گوبر کی بدبو ہے نہ اس میں خون کا رنگ ہے، خون کا رنگ نہیں، گوبر کی بدبو نہیں، وہاں سے میں تمہیں پلا رہا ہوں۔ بھینس چارہ ہرا کھاتی ہے اور دوسری تیسری چیزیں کھا رہی ہے، لیکن دودھ کیسا ہے؟ سفید ہے۔ یہ دودھ کو سفیدی دینے والا کون ہے؟
جی کون ہے؟ تھوڑا زور سے، ابھی نہیں ہوا، کون؟ اللہ، زور سے بولو، کون؟ اللہ میرا رب ہے جو اس دودھ کو یہ سفیدی دے رہا ہے اور اس میں مزہ پیدا کر رہا ہے، اللہ اکبر، وہ میرا رب ہے۔ تو کبھی ہم غور نہیں کرتے ہیں، ہر چیز پر انشاءاللہ ہم غور کریں گے انشاءاللہ۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ناک یہاں کیوں ہے، آنکھ یہاں کیوں ہے؟ آپ نے غور نہیں کیا، آج کے بعد غور کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے لقمہ اٹھایا کھانے کے لیے، اٹھایا لقمہ، آنکھ دیکھ رہی ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اس لقمے پر کوئی گندی چیز لگی ہوئی نہیں ہے، کوئی مکھی، کوئی مچھر، کوئی دوسری چیونٹی یا کوئی اور چیز اس میں نہیں ہے۔ آنکھ نے اپنا کام کیا نا لقمہ اٹھاتے ہی، حالانکہ ہم نے آنکھ کو کہا نہیں کہا، خود بخود یہ سسٹم چل رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اگر آنکھ یہاں نہ ہوتی، پیچھے لگی ہوئی ہوتی، لقمہ اٹھاتے پہلے آنکھ کو وہاں چیک کراتے، لے جاتے نہیں، وہاں چیک کرانا پڑتا کہ آنکھ جی ذرا ٹیسٹ کر کے بتا دیجئے ٹھیک ہے نہیں، کھانے کے قابل ہے یا نہیں ہے، پھر ہم کھاتے۔ بتاؤ پریشانی تھی یا نہیں؟ جی تھی نا پریشانی، لیکن رب نے یہاں آنکھ لگا دی، لقمہ ادھر سے اٹھایا۔ چلو اس سے پہلے ایک اور بتاؤ، یہ کوہنی کا جوڑ، یہ کوہنی کا جو جوڑ ہے، بتاؤ اگر یہ جوڑ نہ ہوتا تو ہم کھا سکتے تھے؟ ہیں؟ جب کسی کی ٹوٹ جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر لکڑیاں باندھ دیتے ہیں، آپ پلستر کر دیتے ہیں، اس کو پوچھو اس جوڑ کی اہمیت کیا ہے؟ ایک جوڑ، یہ 360 جوڑ ہیں انسان کے جسم میں، کتنے؟ 360، اور ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے، ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ واجب ہے، ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہم میں سے کون 360 صدقے روزانہ کرے گا؟ یہ تو بڑا مشکل حکم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقۃ وکل تکبیرۃ صدقۃ وکل تہلیلۃ صدقۃ۔ فرمایا سبحان اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو گے یہ بھی صدقہ، کہیں میرے ساتھ، سبحان اللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو گے یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر ایک ساتھ ہی 360 جوڑوں کا تم صدقہ ادا کرنا چاہتے ہو تو صبح کے وقت میں، چاشت کے وقت میں 2 رکعت نماز صلاۃ چاشت پڑھ لو تو سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ کتنی رکعت؟ 2 رکعت۔ کتنے منٹ لگیں گے؟ 3 منٹ، 4 منٹ لگ جائیں گے، اگر اور ہی ذرا آدمی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے گا 5 منٹ لگ جائیں گے، ہے نا؟ تو 360 صدقے اس کے ادا ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ چلتے پھرتے بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی یہ 2 رکعتوں کا بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے تاکہ سارے جوڑوں کا روزانہ صدقہ ادا ہو جائے، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، بتائے گا یہ جوڑ دیا تھا اس کا کیا کیا، یہ انگوٹھا دیا تھا اس کا کیا کیا، یہ جو انگلیوں میں جوڑ رکھے تھے ان کا کیا کیا۔ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے تو بتاؤ ہم کچھ پکڑ سکتے تھے؟ نہیں پکڑ سکتے تھے۔ یہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے نا، کبھی غور کیا اس کے اوپر؟ نہیں غور کیا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے لقمہ اٹھایا، کوہنی بھی گھوم رہی ہے، ہاتھ کی انگلیاں بھی پکڑ رہی ہیں، لایا لقمہ ہم نے، آنکھ دیکھ رہی ہے، اس پہ کوئی گندگی نہیں لگی ہے۔ جب یہاں قریب پہنچے، ناک نے سونگھ کے بتا دیا کہ یہ باسی نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہے، یہ کھانے کے قابل ہے، کھانے کے لائق ہے۔ اگر وہ خراب ہو گیا ہوتا ہے، باسی ہوتا ہے، تو جیسے یہاں لاتے ہیں بدبو آتے ہیں، ہم فوراً اس کو پھینکتے ہیں کہ نہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں نا، واپس کھاتے ہیں؟ پھر اس کو نہیں کھاتے ہیں۔ تو اگر یہ ناک یہاں نہ ہوتا، ادھر لگا ہوتا یا ادھر کہیں پیچھے لگا ہوا ہوتا تو پہلے لقمہ لے کر ناک کو وہاں سنگانا پڑتا کہ ناک جی ذرا بتائیے ٹیسٹ کر کے کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اب بتاؤ مشکل تھی یا نہیں؟
परेशानी थी लेकिन मेरे रब ने नाक यहाँ लगा दिया, इसमें सूंघने की ताकत उसने पैदा कर दी। अब लुकमा हमने जुबान पर रखा, अगर उसमें मिर्चें ज्यादा हो जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, जुबान फौरन बता देती है। ऐसे ही जैसे मुंह में रखा फौरन बता देती है, तो हम फौरन उसको बाहर निकाल देते हैं कि नहीं जी, निकाल देते हैं। तो ये जुबान में जो एहसास की ताकत रखी है, किसने रखी? अल्लाह ने रखी। किसने? अल्लाह ने रखी है। तो शुक्र अदा होना चाहिए उसका कि नहीं है? हम गफलत में पड़े हैं या नहीं? कुरान ने सही कहा ना जी, तुम धोखे में पड़े हुए हो। रब की नेमतों पर गौर करो। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। वो है तुम्हारा करीम रब जिसने तुम्हें पैदा किया, फसव्वा का तेरे आज़ा बराबर बनाए, फ़अदला का मुनासिब तुम्हें बनाया है, सारे आज़ा मुनासिब, जो जहां होना चाहिए था वहां उसने लगाया है। फी अय्यि सूरतिन मा शाअ, फिर जिस सूरत में उसने चाहा, रक्कबक तुझे जोड़ दिया। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही अल्लाह है जो माँ के पेट में तुम्हारी शक्लें और सूरतें बनाता है। माँ को पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन उस रब को पता है। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बादि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास। हमारा रब वो है, तुम्हारा रब वो है कि जो यख़्लुक़ुकुम तुम्हें पैदा करता है, फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम तुम्हारी माँ के पेट में, फ़ी ज़ुलुमातिन सलास 3 अंधेरियों में। कितनी अंधेरियों में? 3। कोई लाइट है वहां? कोई बल्ब लगा हुआ है? नहीं है। वहीं पर वो बना रहा है, वहीं पर जो है जिस्म बनता जा रहा है, हड्डियां भी बन रही है, गोश्त भी बन रहा है, उसके बाद उस पे बाल भी लग रहे हैं और सारी चीजें बन रही है। जब मुकम्मल हो जाता है बन के बच्चा, तो फिर वो परवरदिगार हमें दुनिया के अंदर ले आता है। वो शक्लें और सूरतें बनाने वाला है। अल्लाहु अकबर। उस रब की कारीगरी, अल्लाहु अकबर, सब बोल दे अल्लाहु अकबर। क्या कारीगरी है उस परवरदिगार की, अल्लाहु अकबर। करोड़ों अरबों खरबों इंसान इकट्ठे हो जाएं, 2 इंसानों की शक्ल आपस में हूबहू मिलती है। हालांकि आज़ा जिस्म के सारे वही है, बराबर है, लेकिन शक्ल मिलती है 2 की नहीं। एक बाप के 20 बेटे हों, सबकी शक्ल अलग अलग है। शक्ल क्या? ये जो उंगलियों की ये लकीरें हैं ना, ये जो फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, ये भी हर इंसान के अलग हैं। मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। मैं पहली मर्तबा अल्लाह ने तौफीक दी, उम्रे पर गया, वापस आया, दूसरे साल फिर उम्रे पर गया, तो जैसे वहां उनके कैमरों के सामने हुआ तो एकदम मेरा सारा बायोडाटा पीछे चढ़ गया कंप्यूटर में। हालांकि कुछ उनको दिखाई नहीं। उन्होंने कहा आप पहले भी आए थे उम्रे के लिए? हल अमरता क़ब्ल हादा, उन्होंने पूछा क्या आपने इससे पहले उम्रा किया? मैंने कहा ना। मैंने कहा जी हाँ किया है। तो वो कहने लगे आपकी आंख का जैसे फोटो लिया है कैमरे ने, तो आपका पूरा डाटा पीछे चढ़ गया। ये आंख की पुतली जो है ना, ये भी हर इंसान की अलग है, हर इंसान की अलग अल्लाह ने बनाई है। ये उंगली का प्रिंट अलग है, किसी दूसरे का लगता है? आज तो बहुत आसान हो गया इसको समझना। ये छोटा सा शतुंगड़ा मोबाइल हमारे पास है, इसमें भी फिंगरप्रिंट हम कर लेते ना फिट। तो अब मैंने अगर किया है तो मेरी उंगली से ही खुलेगा, और बाकी उंगलियां जो है ना, ये 10 उंगलियां हैं, इनमें से ये अंगूठा मैंने रखा, बाकी 9 को लगाऊंगा, लगाता रहूं, रगड़ता रहूं, खुलेगा? नहीं खुलेगा। किससे खुलेगा? अंगूठे से। जो उसको सिखाया है, वहां लगाया है, जिसको वहां फिट किया है, उसी से खुलेगा। इसका मतलब ये लकीरें इन उंगलियों के साथ भी मिलती नहीं है। और अरबों खरबों इंसान उसको ले लें और लगाते रहे, उंगली खुलेगा? नहीं खुलता है। इसका मतलब सबकी लकीरें क्या है? अलग अलग है। कभी गौर किया? कभी गौर नहीं किया। आज के बाद क्या करेंगे? इंशाअल्लाह गौर करेंगे। एक एक कदम पर अपने रब को याद करेंगे, हम अल्लाह को याद करेंगे, उसकी याद को अपने दिल के अंदर बसाएंगे। याद में तेरी सबको बुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको बुला दूं, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे।
सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे, अब तो रहे बस तादम आखिर विरदे जुबां है मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हैं, ये कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह की याद को दिल में जगह देनी है, उस रब से गाफिल नहीं रहना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। तुम्हारी औलाद, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम, तुम्हारा माल, व औलादुकुम, और तुम्हारी औलाद तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। आदमी माल के पीछे पड़ता है, कमा रहा है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ये कहता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न शिखीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुलाकात के लिए गया, आप आगे तिलावत फरमा रहे थे, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि इंसान को माल की कसरत ने गफलत में डाल दिया, यहां तक कि वो कब्रों तक पहुंच गए। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वयक़ूलु इंसान माली माली, इंसान कहता है मेरा माल। फिर आपने फरमाया वहल्लका मिन मालिका इल्ला मा, और तेरे माल में से तेरा नहीं है मगर वही अकलता फ़अफ़नैता, जो तूने खा के फना कर दिया, अब लबिस्ता फ़अबलैता, या पहन कर तूने उसको बोसीदा कर दिया, और तसद्दक़ता वअमज़ैता, और यह तूने सदका किया और उसे आगे भेज दिया, अल्लाह के बैंक में जमा करा दिया, मस्जिद में दे दिया, मदरसे में दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी मुहताज की मदद कर दी, वो अल्लाह के बैंक में जमा हो गए, वो है तेरा, बाकी तो वारिसों का है, बाकी पीछे रह जाने वालों का, वारिसों का है। जब जाएंगे साथ कुछ नहीं जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आखिरी मर्तबा आदमी को घर से निकाला जाता है ना, उसका जनाजा निकालते हैं। घर से जब निकाला जाता है तो क्या निकालते हैं? जनाजा निकाला जाता है तो तीन चीजें उसके साथ चलती हैं, उसका माल, उसका अहल और उसके आमाल। एक माल क्या है? वो चारपाई होगी, कोई चादर वादर होगी, वही, बाकी तो सारा उधर ही रह जाता है। वो चारपाई भी वापस आ जाती है कि नहीं? वो भी साथ नहीं जाती है। अगर कोई चादर वादर ऊपर से डाली थी कफन के अलावा, वो भी वापस आ जाती है, वो साथ वो भी नहीं जाती है। और बेटा जाता है साथ, बेटी जाती है, बाप, माँ जी, बीवी जो हर वक्त सरताज करती थी, वो जाती है साथ, हैं? कोई साथ नहीं जाता है, अकेले ही जाना है। सिर्फ साथ क्या होगा? आमाल। अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, ये माल औलाद दुनिया की जीनत है, ये सब यहीं रह जाएंगे। कोठी बंगले सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी, साथ जाएंगे नेक अमाल। क्या जाएंगे? नेक अमाल। वो क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, उम्रा, ज़कात, सदक़ात, खैरात जी, अच्छे अखलाक, अच्छे काम, ये सारे साथ जाएंगे और बाकी सब यहीं रह जाएगा। और आज हम यही नहीं करते हैं। जो तोशा था साथ जाने का, ज़्यादा राह, सफ़र बड़ा लंबा है, बड़ा तवील है, और ये दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है। ये तो बहुत थोड़ी है कि नहीं? और सफ़र आगे का बहुत लंबा है। अब कितनी किसकी बाकी रह गई है दुनिया वाली, कोई जानता है? कोई दावा कर सकता है 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल? कोई दावा कर सकता है इतने साल के बाद मरूंगा, उससे पहले नहीं मर सकता हूं? हैं? लोगों ने बड़ी कोशिशें की कि मौत को रोका जा सके, मौत क्यों आती है इसका पता लगाया जा सके, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो सका। बड़े बड़े साइंसदान आए लेकिन कोई नहीं कामयाब हो सका। किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि आदमी क्यों मरता है, मौत क्यों आती है। हाँ, मुसलमान के पास इसका जवाब है। वो क्या है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो है मौत और ज़िंदगी का मालिक। जब तक वो ज़िंदा रखना चाहता है रखता है, जब ले जाना चाहता है तो
لے جاتا ہے، کتنا کس کا باقی رہ گیا ہے مجھے اور آپ کو کیا پتا ہوگا۔ مشکات شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کیا، تھوڑا دور جھاڑیوں میں جا کے استنجا کرنے سے فارغ ہوئے، وہی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے مٹی پہ ہاتھ مارے اور تیمم کرنے لگے۔ میں پانی لے کر حاضر ہونے لگا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو یہاں موجود تھا، آپ نے تیمم کیوں کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا ہوں کہ میں پانی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا، میں چاہتا ہوں میری موت آئے تو پاکی کی حالت میں آئے، میری موت آئے تو پاکی کی حالت میں آئے، اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ پانی تک پہنچنے تک تیمم سے میں نے پاکی حاصل کر لی ہے، اب پانی کے پاس پہنچوں گا اب وضو کر لوں گا۔ تو جب ان کو نہیں معلوم ہے جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، انا و امی نطین شیئا، میں اور میری والدہ دونوں گھر کی لپائی کر رہے تھے، دیوار کی یا نیچے فرش کی لپائی مٹی لگا رہے تھے ہم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے فرمایا ما ھذا یا عبداللہ، عبداللہ یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ شیء نصلحہ، یہ کچھ خرابی ہو گئی تھی یہاں، ہم اس کی مرمت لگا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اسرع من ذلک، کا موت کا معاملہ اس سے جلدی آنے والا ہے۔ آپ مکان کو ٹھیک کر رہے ہو اور یہ سمجھ رہے ہو کہ کہیں مکان گر نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو مکان کے گرنے سے پہلے تم خود ہی گر جاؤ، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ اس لیے آگے کی تیاری کرو، اپنے قبر کو درست کرو، اس کو بناؤ، آخرت کو بناؤ۔ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ عارضی اسٹیشن ہے، یہاں سے سب کو جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو اس رب نے ہماری یہ شکل و صورت بنائی ہے، کبھی اس پہ ہم نے غور کیا؟ آج کے بعد انشاءاللہ ہم غور کریں گے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اب انسان دھوکے میں پڑا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی تیاری نہیں کر رہا ہے۔ کوئی صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے، سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا پہاڑ مار لیا ہے، کوئی صبح شام پڑھ لیتا ہے، سمجھتا ہے بس میں نے سب کچھ کر لیا۔ نہیں میرے ایمانی بھائیو، یہ پانچوں نمازیں فرض ہے، فرض۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن نماز ہے، ایمان کے بعد سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ نماز ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ ایمان والے کامیاب ہوگے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اور جس نے نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا پھر پتہ نہیں وہ مسلمان بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ کچھ علماء تو کہتے ہیں سچ مچ میں کافر ہو گیا، اگر اس کا نکاح تھا اب اس کو کلمہ بھی پڑھنا ہے، دوبارہ سے نکاح بھی پڑھنا ہے اس کو۔ لیکن جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوا، اس نے کافروں والا کام کیا ہے، کافر نہیں ہوا، اس نے کافروں والا کام کیا، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو آج کے بعد انشاءاللہ ہم کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، بات بولیں، ہم آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، پابندی کریں گے انشاءاللہ، صبح کی بھی پڑھیں گے، دوپہر والی بھی پڑھیں گے، عصر والی بھی پڑھیں گے، مغرب کی بھی پڑھیں گے اور عشاء کی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ساری نمازوں کی ہم کیا کریں گے؟ پابندی۔ اچھا یہ غفلت آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم سوچ رہے ہو فلاں سے غافل کر دیا، فلاں غافل کر دیا، کہا نہیں، یہ غفلت آتی ہے اس لیے کہ تمہیں بدلے کے دن کا یقین نہیں ہے، آخرت کے دن کا تمہیں یقین نہیں ہے۔ اگر اس دن کا یقین کسی کو آ جائے پھر وہ غافل نہیں رہ سکتا ہے، پھر اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، پھر رات کو نیند نہیں آتی ہے اس کو، وہ آگے کی تیاری میں لگ جاتا ہے، پھر اچھا کھانا اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ اس کو کھاتا نہیں ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس امت میں
دوسرا نمبر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے بڑے انسان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر. سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ نبی ہوتے. حضور نے فرمایا میں سیر کر رہا تھا, اللہ نے مجھے سیر کرائی جنت کی, وہاں قصر عمر لکھا ہوا تھا. میرا جی چاہا میں اس میں داخل ہو جاؤں. اندر حضرت عمر کے لیے حوریں انتظار کر رہی تھیں. مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی, میں واپس آ گیا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ آغار علیکا, کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ پر میں غیرت نہیں کر سکتا, آپ جاتے برکت حاصل ہو جاتی. حضور نے فرمایا داخل ہوئے مسجد میں, ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا, دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. فرمایا ہم تینوں اسی طرح آرام کریں گے عالم برزخ میں. تینوں ایک ہی جگہ ہے نا. آج کہاں ہیں؟ ابھی میرے بھائی جو ہے وہ روزہ اقدس کا بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر, جی چاہ رہا تھا یہ سنتے ہی رہیں, روزہ اقدس کی بات سنتے ہی رہے. وہ مرتبہ اور مقام, وہ جنت کا ٹکڑا, وہ جنت کی کیاری, وہیں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں, اور وہیں پر سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے, سیدنا فاروق اعظم بھی ہے. آپ نے فرمایا جب ہم یہاں سے نکلیں گے تینوں اسی طرح نکلیں گے, ایک طرف ابو بکر, دوسری طرف حضرت عمر. چلیں گے ہم جنت البقیع کی طرف, وہاں سے ان کو بھی لیں گے ساتھ. جنت المعلی میں آئیں گے, ان کو ساتھ لیں گے. پھر میدان محشر میں حاضر ہو جائیں گے. حوض کوثر پر بھی یہ دونوں میرے ساتھ ہوں گے, اور جنت میں بھی میرے ساتھ ہی یہ دونوں داخل ہوں گے. اتنی بشارتیں ہیں, لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھانا آ جاتا تھا, عمدہ قسم کا کھاتے نہیں تھے. آنکھوں سے آنسو, ایک مرتبہ کھانا آیا سامنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, اور قرآن کی آیت پڑھنے لگے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون. کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں سے یہ کہا جائے گا تم نے اچھی چیزیں دنیا میں استعمال کر لی تھی, آج تمہارے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہے, جاؤ جہنم میں. تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ مجھ سے نہ کہا جائے, اس لیے میں عمدہ کھانا نہیں کھاؤں گا. ایک مرتبہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ باہر سے وفود آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, تھک تو نہیں گئے؟ جی اگر تھک گئے تو بس کرتے ہیں, تھکے تو نہیں ہیں. بولتا رہوں اگرچہ مجھے جلدی ہے, لیکن آپ لوگوں کی کچھ ایسی توجہات ہے کہ مضمون ذہن میں آتا جا رہا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ ان کے پاس بھیجتے ہیں, آپ کے پاس وفود آتے ہیں تو آپ اچھا لباس پہنے. جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, جو جبہ پہنا تھا اس میں 12 پیبند ٹاکیاں لگی ہوئی تھی, وہ چمڑے کی تھی کپڑے پر. ایسی زندگی بسر کی انہوں نے, فقر و فاقے والی زندگی بسر کی. صحابہ نے مشورہ کیا کہ اچھا لباس پہننے کے لیے کہیں گے. کہے کون, ہمت کون کرے؟ کہا ان کی بیٹی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ امہات المؤمنین میں سے بھی ہے, ان کو بھیجتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. ان سے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جاتی ہوں. جا کر بتایا کہ آپ کے بارے میں صحابہ نے یہ مشورہ کیا اور مجھے بھیجا ہے. کہا کس کس نے کہا؟ کہا نام نہیں بتاؤں گی. کہا نام بتاؤ ذرا, میں ان کی خبر لیتا ہوں, کون ہے مجھے مشورہ دینے والے. پھر کہا حفصہ تم جانتی ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی بسر کی. ایک مرتبہ تمہارے گھر میں جو حضور کا بچھونا تھا وہ کمبل تھا, اور اس کو دن میں پھیلا دیا جاتا تھا, رات کو دوہرا کر کے بچھاتے تھے, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آرام کرتے تھے. ایک مرتبہ تم نے اس کی 2 تہیں لگا دی اور اس کو موٹا کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح دریافت کیا, حفصہ آج میرا بستر چینج کر دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں. پھر حضور نے کہا کہ آج رات مجھے اٹھنے میں سستی ہو رہی تھی, اس کا مطلب تم نے بستر میں کوئی گڑبڑ کیا ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیا تھا. آج صبح اٹھتے ہیں ہم شکایت کرتے ہیں جی صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے, مولوی صاحب کوئی وظیفہ بتاؤ, صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے, اٹھنا چاہتے ہیں.
फिरौनी गद्दों पर हम सोए हुए हैं, मोटे मोटे गद्दों पर, फिर कहते हैं सुबह उठेंगे कहाँ से आंख खुलेगी। हुजूर फरमा रहे हैं कि आज मुझे सुबह उठने में सुस्ती हो रही थी, शायद तुमने कोई गड़बड़ किया है। कहा उसको वैसे ही बिछाओ जैसे रोज़ाना बिछाते हो। हुजूर ने तुम्हारे घर में ज़िंदगी बसर की, कितने कितने महीने गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था, तो क्या तुम लोग मुझे मेरे अपने उन दोनों साथियों के रास्ते से हटाना चाहते हो? आंखों में आंसू आ गए। कहा हफ्सा, अगर तू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में ना होती, खाली मेरी बेटी होती, तुझे आज मैं ठीक कर देता, लेकिन तू उम्मत की माँ है इसलिए तेरा एहतराम करता हूँ, वापस चली जा। ये कौन कह रहा है? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरत का उनको यकीन था ना कि वहाँ पता नहीं क्या होगा। आखिरी वक्त है, अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा मुझे ज़मीन पर रखो, वो नहीं रख रहे थे, बार बार कहा मुझे ज़मीन पर रखो, ज़ख्मी हालत में हैं, पेट में जख्म लगे हैं, कोई चीज़ खाते हैं, दूध पीते हैं, वो बाहर आ जाता है जख्म से, कोई चीज़ नहीं पेट में रुक रही है। आखिरी वक्त कहा मुझे नीचे रखो ज़मीन पर। जब बेटे ने नहीं माना, ज़ोरदार तरीके से कहा मानते हो कि नहीं? अब उन्होंने नीचे ज़मीन पर रखा, अपनी रुखसार को नीचे मलने लगे, कहने लगे कि इसी मिट्टी से बना हूँ, इसी में जाना है। जब आखिरत का यकीन होता है फिर आदमी की ये हालत हो जाती है। आज हमें आखिरत का यकीन नहीं, इसलिए अल्लाह ने कहा कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, बल्कि तुम दीन यानी बदले के दिन को झुटला रहे हो। मेरे ईमानी भाइयों, एक हदीस सुनाकर अपनी बात को बंद करूंगा। जो आयत मैंने पढ़ी थी उसका तर्जुमा हो गया, और साथ में आगे एक बात रह गई कि हर वक्त हमारे साथ अल्लाह ने फरिश्ते लगाए हैं जो हमारा पूरा रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं। क़यामत के दिन वो पेश करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? किरामन कातिबीन कहते हैं, या अलमूना मा तफ़अलून, जो तुम करते हो सब जानते हैं, पूरा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। ऐसे हमको ज़िंदगी बसर करनी है। इन आयात को पढ़ें जाकर, कुरान घर में होगा तर्जमे वाला, और उसका तर्जमा याद करे और फिर अपनी ज़िंदगी का ये मामूल बना ले। जिस तरह मैंने बताया इस तरह अल्लाह की नेमतों को याद कर करके उस रब की मोहब्बत को दिल के अंदर उतारे। और याद रखे हम सब, ये आखिरी बात है, इस वक्त हम सब सफ़र में हैं। किस में? सफ़र में है, सफ़र है, चल रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते इरतहलत दुनिया मुदबिरतन वरतहलत आखिरत मुक़बिलतन वलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा बुनून। इरतहलत दुनिया मुदबिरतन, दुनिया पीठ फेर कर तुमसे दूर हो रही है, वरतहलत आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत चेहरा किए हुए तुम्हारी तरफ आ रही है। तुम दुनिया से दूर हो रहे हो, जो दिन ज़िंदगी का गुजर रहा है दुनिया से दूर हो रहे हो और आखिरत के करीब हो रहे हो। वलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा बुनून, उन दोनों में से हर एक के बेटे हैं, हर एक के बेटे हैं, दुनिया के भी और आखिरत के भी। कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, तुम आखिरत के बेटे बनना यानी आखिरत की तैयारी में लग जाना। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, और दुनिया के बेटे न बनना, दुनिया के पीछे न पड़ना। दुनिया जो मुक़द्दर में है वो मिल जाएगी, ज़रूरत के तहत दुनिया भी ज़रूरी है, उसको हासिल किया जाए, लेकिन सुबह शाम शाम सुबह उसी में ना लगाया जाए, बल्कि अल्लाह को याद किया जाए। और फिर फरमाया याद रखो फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाबा, आज अमल का दिन है। आज यानी ये दुनिया की ज़िंदगी को आज कहा, ये अमल का दिन है, यहाँ हिसाब कोई नहीं है। और वगदन, और कल यानी आखिरत के अंदर हिसाबुन वला अमला, वहाँ हिसाब होगा, अमल नहीं करने दिया जाएगा। आज मौका है नमाज पढ़ने का, पढ़ लो, कल कहोगे आंखों से रोओगे, आंसू ख़त्म हो जाएंगे, खून चलेगा आंखों से, कहोगे एक मौका दे दे, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा, अल्लाह अब देख लिया, हमने सुन लिया, अब एक मौका दे दे हमें, अब हम नेक काम करके आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा इख्सौ फीहा वला तुकल्लिमून, अब जलील और रुस्वा होकर यहीं पड़े रहो, मुझसे बात भी मत करो, फिर वहाँ से किसी को आने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस हदीस को मद्देनज़र रखें और अपनी ज़िंदगी का इसको उसूल बना लें। हम आखिरत के करीब हो रहे हैं, दुनिया से दूर हो रहे हैं, और आदमी को फ़िक्र अगली मंजिल की होती है, पिछली की? बोले अगली की होती है। यहाँ से किसी को जम्मू जाना है, गाड़ी में बैठा है, पीछे सोचेगा आगे, जम्मू से जब यहाँ वापस आएगा पीछे जम्मू के लिए सोचेगा या यहाँ के लिए? आगे वाली मंजिल की सोच, उसकी फ़िक्र होनी चाहिए। अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में आ जाए, अल्लाह करे ये बात हमारी समझ में
آ جائے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی بس بات ہی بن گئی ہماری. تو میرے ایمانی بھائیوں، یہ چند ادھر ادھر کی باتیں کچھ اللہ نے ذہن میں ڈالی، وہ آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک بات اور یاد آ گئی اور وہ میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے استاد محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے 2-3 سفر آپ کے اس علاقے میں کیے ہیں، یہاں تشریف لائے حضرت. تو آخری وقت میں 28 رمضان المبارک کو حضرت کی صحت خراب تھی. ذرا غور سے بات کو سنیں، وہ باتیں کرنے والے بھی سن لیں جی، جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی سن لیں. یہ نصیحت کی بات ہے، وصیت کی بات ہے، یہ سب کو سننی ہے. شاید میری آواز پیچھے والوں تک نہیں جا رہی ہے جی. جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ کر بات کو سنیں. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی نصیحتیں کی. ان میں سے ایک بات یہ آئی، اس دن ہمارے مدرسے کی مسجد میں اور مدرسے میں بھی ختم قرآن ہو رہا تھا. رمضان کی 29ویں شب تھی. تو حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت دعا آپ کو کرنی ہے ختم قرآن پر. حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اگر مجھے ہمت ہوگی میں ضرور آؤں گا، اور اگر مجھے ہمت نہیں ہوگی پھر میری طرف اشارہ کر کے کہا پھر مفتی صغیر صاحب یہ کر لیں گے دعا. اور پھر مجھے یہ کہا کہ آج آپ نے مسجد میں ختم قرآن کے بعد لوگوں کے سامنے 1 گھنٹہ بیان کرنا ہے، اور اس میں عظمت قرآن کو بیان کرنا ہے، عظمت قرآن کو بیان کرنا ہے. اور لوگوں کو یہ کہہ دینا، میری یہ بات پہنچا دینا کہ لوگوں اپنے بچوں اور بچیوں کو، اپنے پوتوں اور پوتیوں کو، نواسوں اور نواسیوں کو حافظ قرآن بناؤ. یہی دولت ساتھ جانے والی ہے، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا. یہ میرے استاذ کی اور ہمارے محسن کی آخری نصیحت ہے جو انہوں نے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے کہا ہے، وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اب خود فیصلہ کر لیں کہ آج ان 3 بچوں کی دستار بندی ہو رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا تو ہمارے کئی بچے ہوں گے. کوئی گھر انشاءاللہ ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں کوئی حافظ قرآن نہ ہو. کوشش کریں گے انشاءاللہ، توجہ دیں گے میری اس بات کی طرف. یہ جو نصیحت وصیت میں نے پہنچائی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. باقی تعلیم بھی ان کو دیں گے، لیکن حافظ قرآن ہم انشاءاللہ ان کو ضرور. ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، ہر جو ہے وہ شعبے میں ہمارے آدمی ہونے چاہیے، لیکن پہلے وہ مسلمان ہوں، پہلے وہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی جوڑیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کریں گے اس پر عمل جی انشاءاللہ. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.